السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کنتورالی اور اس کے ساتھی پونٹس میں قید ہوتے ہیں اور ان پہ بہت ظلم کیا جا چکا ہوتا ہے۔ کمانڈر آگے بڑھتا ہے اور دہتی ہوئی تلوار کنتورالی کے سینے پہ رکھ دیتا ہے، پھر اس سے کہتا ہے افسوس، آپ جیسے جنگجو کو اس حالت میں دیکھ کر بہت افسوس ہو رہا ہے۔ کنتورالی مسکراتے ہوئے کہتا ہے ہم نے اس سے بھی بدتر کا سامنا کیا ہے، تمہاری یہ اذیت ہمارے لیے مچھر کے کاٹنے جیسی ہے۔ یہ سن کے کمانڈر کہتا ہے ارے کیا ایسا ہے، تم بس چاہو، میرے پاس اس سے بھی بڑی اذیتیں ہیں، لیکن یقیناً اگر مجھے تم یہ بتاتے ہو کہ اس کاغذ کا دوسرا ٹکڑا کہاں ہے تو تمہیں ان میں سے کچھ بھی سہنا نہیں پڑے گا۔ کمرے میں کومینوس خوش ہوتے ہوئے پیدری سے کہتا ہے پیدری مبارک ہو، تمہاری تلوار بھی مبارکباد کی مستحق ہے۔ پادری جون کیا ایسا نہیں ہے؟ تو پیدری کہتا ہے میرا خیال ہے آپ کو جلدی نہیں کرنی چاہیے شہنشاہ، شہزادہ بایزید مر جائے گا اور ترک آپس میں لڑیں گے، تب ہمارا آسمانی باپ ہمیں برکت بخشے گا۔ کومینوس پوچھتا ہے اور اگر وہ نہ مرا تو کیا تب تمہاری یہ تمام باتیں رائے گاہ نہیں جائیں گی؟ پیدری اس سے کہتا ہے شہنشاہ اہم بات خون بہانا تھا، آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ترک خون کو خون سے صاف کرتے ہیں۔ شہنشاہ اس سے کہتا ہے جاؤ اور آرام کرو، تمہارے آرام کرنے تک تم نے جو کہا یہ سب ہو چکا ہوگا۔ یہ سنتے ساتھ ہی پیدری چلا جاتا ہے۔ اس کے جاتے ساتھ ہی ایک سپاہی وہاں پہ آتا ہے اور کہتا ہے جناب واصل آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اگلے لمحے واصل کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ واصل کو دیکھ کر کومینوس بہت خوش ہوتا ہے اور پادری جان سے کہتا ہے یہ ایک اور آدمی ہے جو برکت کا مستحق ہے۔ پھر واصل سے کہتا ہے تم نے ترکوں کو ہمارے ہاتھوں میں دیکھ کر بہت اچھا کام کیا ماہی گیر، بولو کیا تم مزید سونا چاہتے ہو؟ تو واصل اس سے کہتا ہے جناب ولاد تیپش پونٹس میں ہے۔ یہ سن کے شہنشاہ چونک جاتا ہے اور کہتا ہے کیا وہ یہاں پہ دوست محمد کا ایچی بن کر آیا ہے، وہ غدار جس نے اپنے مذہب سے غداری کی؟ تو واصل کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ مقدس امانتوں کے لیے آیا ہے جناب، اور مزید یہ کہ آپ جس چیز کی تلاش کر رہے ہیں وہ اس کے پاس ہے، اور جن ترکوں کو آپ نے پکڑا ہے اس نے خود دیے ہیں، یقیناً اپنی نیک نیتی کے طور پر۔ کومینوس پوچھتا ہے نیک نیتی کیسی، مقصد کیا ہے اس کا؟ تو پادری جان کہتا ہے بظاہر اس نے اپنے مذہب سے اتنی بھی غداری نہیں کی جتنی ہم سمجھتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ مل کر ان امانتوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر کومینوس واصل سے پوچھتا ہے ولاد کہاں ہے؟ تو واصل کہتا ہے وہ بندرگاہ پر انتظار کر رہا ہے جناب، اس نے صرف پادری جان کو بتانے کا کہا اور وہ صرف ان سے بات کرنا چاہتا ہے۔ پادری جان پوچھتا ہے ایسا کیوں ہے؟ تو واصل کہتا ہے میرے خیال سے وہ اپنی حفاظت کو یقینی بنانا چاہتا ہے۔ یہ سن کے کومینوس کہتا ہے چونکہ وہ ہمیں وہ دے گا جو ہم چاہتے ہیں تو پھر ہم بھی اس کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اب تم جا سکتے ہو۔ یہ سنتے ساتھ ہی واصل چلا جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامبول میں سلطان شہزادے کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور خود اس کا بخار کم کرنے کے لیے اس پہ پٹیاں رکھتے ہیں، پھر اٹھ کے حکیم سے پوچھتے ہیں میرے شہزادے کو ابھی تک بخار کیوں ہے؟ تو حکیم کہتا ہے میرے سلطان لگتا ہے کہ زخم کی وجہ سے جسم میں داخل ہونے والی بیماری گہرائی تک پھیل گئی ہے۔ سلطان غصے سے کہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ شہزادہ کب ٹھیک ہوگا، یہ بتاؤ۔ حکیم جواب نہیں دیتا اور پریشان ہو جاتا ہے۔ باقی سب حکیموں نے بھی اپنے سر جھکائے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سلطان بھی بہت پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ لطفی تیزی سے کمرے کے باہر پہنچتا ہے اور محافظ سے کہتا ہے ہٹو ہٹو مجھے سلطان سے ملنا ہے۔ محافظ اس سے کہتا ہے ہمارے سلطان بہت مصروف ہیں اور اس کے علاوہ کیا یہ کوئی عرضی کمرہ ہے؟ لطفی اس سے کہتا ہے دیکھو تم اداباشی ہو یا اوباشی ہو جو بھی ہو، معاملہ اہم ہے، مجھے سلطان سے بات کرنی ہے اور بتانا ہے کہ میرے پاس شفا ہے۔ یوسف اس سے کہتا ہے میری بات سنو دیوانے لطفی، پچھلی بار تمہیں ہمارے قوانین معلوم نہیں تھے اور سلطان تم سے ناراض نہیں ہوئے، لیکن اس بار تم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، چلے جاؤ۔ لطفی اس سے کہتا ہے میری بات سنو، میں اسی لیے یہاں ہوں، تم کئی بار میرا راستہ کاٹ چکے ہو، مجھے سلطان سے ملنا ہے۔ اس لیے میں سلطان کمرے سے نکلتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ لطفی ان کے پیچھے آتے ہوئے کہتا ہے میرے سلطان شہزادہ بایزید۔ یہ سنتے ساتھ یہ سلطان کے قدم رک جاتے ہیں اور لطفی ان سے کہتا ہے میں نے شہزادے کی حالت کے بارے میں سنا ہے، ان کا بخار نہیں اتر رہا، مجھے اجازت دیں۔ سلطان پوچھتے ہیں اور تم یہ کیسے کرو گے؟ جواب میں لطفی کہتا ہے ساونجو اوغلو شرف الدین افندی کے نسخے کے ساتھ سلطان۔ یہ سنتے ساتھ یہ سلطان چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو لطفی التجا کرتے ہوئے کہتا ہے میرے سلطان مجھ پہ بھروسہ کریں، مجھے اجازت دیں۔ سلطان پھر سے رک جاتے ہیں اور لطفی کو پاس کرتے ہوئے کہتے ہیں اپنی بات حکیموں کو بتاؤ، ان سے مشورہ کرو، اگر انہیں قائل کر سکتے ہو تو جو چاہو کرو، لیکن اگر میرے شہزادے کو کچھ ہو گیا تو تم اس کی قیمت اپنی جان سے ادا کرو گے۔ یہ سن کے لطفی کہتا ہے جیسے آپ کا حکم، اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وہ دعا مانگتا مانگتا حکیموں کے پاس چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف پونٹس میں واصل آگے بڑھ رہا ہوتا ہے کہ ولاد ایک دم سے آتا ہے اور واصل کے پیچھے چلنے والے شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ پھر خنجر واصل کے گلے پہ رکھتے ہوئے کہتا ہے تم نے مجھے شہنشاہ کو بھیج دیا؟ تو واصل کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے تمہیں شہنشاہ کو نہیں بھیجا، میرا یقین کرو۔ ولاد کہتا ہے اتنے بیوقوف مت بنو کہ تمہیں پتہ نہ ہو کہ تمہارا پیچھا کیا جا رہا ہے، کیا تم نے بات کی؟ تو واصل کہتا ہے میں نے پادری جان سے بات کی اور اس نے تم سے ملاقات قبول کر لی۔ ولاد کہتا ہے صرف پادری ہی جانتا ہے، شہنشاہ نے نہیں سنا ہے نا؟ واصل جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے بالکل جیسے تم چاہتے تھے میں نے وہی کیا، پادری جان ہی جانتا ہے۔ ولاد کہتا ہے اگر اس میں کوئی جال ہوا؟ تو واصل ایک دم سے کہتا
کہتا ہے مجھے نہیں لگتا، تمہارے پاس جو بھی ہے پادری جان اسے دیکھنے کے لیے بےتاب ہے۔ ولاد خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے میں جانتا ہوں، میں بھی بہت چاہتا ہوں، بلکہ میں بے صبری سے منتظر ہوں۔ واصل کہتا ہے پادری جان بندرگاہ پر تمہارا انتظار کر رہا ہے، جیسا تم نے کہا تھا، اکیلا۔ یہ سنتے ساتھ ہی ولاد اسے چھوڑ دیتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام بول میں سلطان شامل اور بالی بے سے کہتے ہیں یہ ایک مشکل فرض ہے لیکن مجھے آپ پر بھروسہ ہے، وقت ضائع کیے بغیر روانہ ہو جائیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ دونوں آداب بجا لاتے ہیں اور پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد سلطان شہاب الدین پاشا سے کہتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ وقت پر پہنچ جائیں گے؟ تو شہاب الدین پاشا کہتے ہیں انشاءاللہ میرے سلطان، انشاءاللہ۔ سلطان ان سے پوچھتے ہیں پھر اپنا سر کیوں جھکا رہے ہو، کیا چیز تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ شہاب الدین پاشا کہتے ہیں آج دیوان میں جو ہوا میرے سلطان۔ سلطان پوچھتے ہیں کیا تم محمود پاشا کی طرف سے پریشان ہو؟ جواباً شہاب الدین پاشا کہتے ہیں میرے سلطان محمود پاشا آ گئے، وہ ان باتوں کی قیمت یقیناً کسی نہ کسی سے وصول کریں گے، اور مجھے نہیں معلوم کہ اس آگ کی لپیٹ میں اسحاق پاشا آئیں گے یا میں، لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ یہ ہماری مہم پہ اثر نہ ڈالے۔ سلطان کہتے ہیں لالا محمود پاشا اپنے فرض میں ناکام رہے، وہ یقینی طور پہ میرے غضب کا سامنا کریں گے، لیکن پھر بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ محمود پاشا نے اس ریاست میں نظام قائم کیا ہے۔ شہاب الدین پاشا کہتے ہیں میرے سلطان نظام قائم کرنے والے تو آپ ہیں۔ سلطان کہتے ہیں انہوں نے یقیناً طاقت ہم سے لی ہے، ہم نے اگر جاگیرداری نظام کی خامیوں کو جان کر ان کی اصلاح کی ہے تو یہ ان کی بدولت ہے۔ آج ان کے بنائے ہوئے حماموں، کاروان سرائے اور عمارتوں کی وجہ سے ہماری تجارت بغیر کسی پریشانی کے چل رہی ہے۔ میری طرح آپ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے کتنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ شہاب الدین پاشا کہتے ہیں میرے سلطان آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ ایک غلطی کی وجہ سے ان کی تمام اچھائیوں کو نظر انداز نہیں کریں گے، لیکن شاہی دیوان میں توازن ضروری ہے، اگر توازن نہ رہا تو جاندارلی کا دور واپس آ جائے گا۔ وزیر اعظم خود کو سلطان سمجھتے ہیں اور غلطی بتانے والے کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ سلطان ان سے پوچھتے ہیں تو پھر ہم محمود پاشا کے مقابلے میں کس کو لائیں تاکہ توازن قائم ہو؟ بتاؤ آپ کے دماغ میں کون ہے؟ یہ سن کے شہاب الدین پاشا خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں میرے سلطان ہر کوئی جانتا ہے کہ میرے دماغ میں کون ہے، وہی شخص ہے جو آپ کے دل میں ہے، لیکن آپ اس کا نام نہیں لے سکتے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سلطان غمگین ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہاں ہے وہ، کیا کر رہا ہے؟ تو شہاب الدین پاشا کہتے ہیں وہ بلقیسر میں تھا، وہ مسجد اور تعمیراتی کاموں میں مصروف تھا، لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ کسی کام کے سلسلے میں مکروکے آیا ہوا ہے، اگر آپ چاہیں تو میں ان سے مل کر۔ مگر سلطان انہیں روکتے ہوئے کہتے ہیں نہیں، میں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا، اگر کسی کو ان سے ملنا ہے تو میں خود جاؤں گا۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مکروکے میں زگنوز پاشا استاد تغرل سے کہتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بلقیسر کے علاقے کراسے میں اپنے نام پر مسجد بنوانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ انہیں نقشہ بھی دکھاتے ہیں اور باقی تفصیل بھی بتاتے ہیں۔ اس لیے میں ایک بچہ بھاگتا بھاگتا وہاں پہ آتا ہے اور استاد تغرل سے کہتا ہے میں مکروکے کے شمال سے آ رہا ہوں، میرے گھر کے سامنے والے کنویں کا مسئلہ ہے، میری والدہ کہتی ہیں کہ اس کو ڈھکنے کی ضرورت ہے، میرے لیے ایک ڈھکن بنا دیں۔ زگنوز پاشا اس سے پوچھتے ہیں کنویں کو ڈھکنا آسان کام نہیں ہے، تم کیسے کرو گی؟ تو بچہ کہتا ہے کسی کی قسمت میں ایک ہی رات میں بڑے ہونا لکھا ہوتا ہے افندی، ہم بسم اللہ پڑھ کر آغاز کریں گے۔ زگنوز پاشا اس سے پوچھتے ہیں تمہارے بابا کہاں ہیں، وہ یہ کام کیوں نہیں کر رہے؟ تو بچہ کہتا ہے میرے بابا قسطنطنیہ کی فتح میں شہید ہو گئے، اب میری ماں اور میں رہ گئے ہیں، اور ایسے کام گھر کے مرد کے ذمہ آتے ہیں، اب کیا کریں؟ زگنوز پاشا اس سے پیار کرتے ہوئے پوچھتے ہیں تمہارا نام کیا ہے بیٹا؟ تو بچہ کہتا ہے میرا نام محمد زگنوس ہے، میرے والد سلطان کے لالا زگنوس پاشا کے ماتحت لڑے تھے، میں ان کی شہادت کی خبر کے بعد یہاں پیدا ہوا، اور میری ماں نے مجھے قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے سلطان کے لالا کا نام دیا۔ یہ سنتے ساتھ ہی زگنوس پاشا غمگین ہو جاتے ہیں۔ تو بچہ پوچھتا ہے افندی آپ کیوں حیران ہو گئے ہیں؟ ترک اپنے بچوں کے نام اپنے بہادروں کے نام پہ رکھتے ہیں۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی مدد کروں؟ میں ان کاموں کے بارے میں تھوڑا بہت سمجھتا ہوں، اگر تم میرے شاگرد بن جاؤ تو ہم یہ کام جلدی کر لیں گے، میں شام کو آؤں گا اور کنویں کے پاس تم سے ملاقات کروں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی زگنوس پاشا اس سے پیار کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد بچہ تغرل استاد سے پوچھتا ہے یہ شخص کون ہے، یہ میری مدد کیوں کرنا چاہتا ہے، کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ تو استاد تغرل کہتا ہے یقیناً میں جانتا ہوں، یہ جوان مرد اکنجیوں کا سردار، ہمارے سلطان کا لالا، تمہارے بابا کا ساتھی زگنوس پاشا تھا۔ یہ سنتے ساتھ ہی بچہ بہت خوش ہوتا ہے اور ہمیں وہ لمحہ دکھایا جاتا ہے جب قسطنطنیہ کی فتح کے دوران زگنوس پاشا ایک دستے کی قیادت کر رہے تھے اور زگنوس پاشا اپنے دشمن نوترس کو گھٹنوں پہ لے آئے تھے۔ کرامان میں سردار ابراہیم اپنے بیٹے سلیمان اور سرداروں سے کہتا ہے کسی زمانے میں کرامان اوغلوں نے اپنی فوجیں محمد سے روک لی تھیں اور عثمان اوغلوں کی طرف کوچ کیا تھا، تخت پر قبضہ کرنے ہی والا تھا کہ چلیبی محمد آ گئے تھے، نہ میں اپنے ارادے سے پیچھے ہٹوں گا، نہ ہی محمد میری نگاہ میں اپنے دادا چلیبی محمد کے برابر ہے، ہمارا قافلہ کرامان سے نکل کر قسطنطنیہ تک پہنچنے سے پہلے نہیں رکے گا۔ حسیبہ خاتون نے اوزون حسن کو راضی کر لیا ہے، وہ فوج اور توپے بھیجے گا۔ اسفندیار اوغلو قاسم صاحب نے عثمانیوں کے لیے دروازے بند کر دیے ہیں، یعنی وہ اب ہمارے ساتھ ہیں۔ بے غیرت سلیمان ایک دم سے کہتا ہے بابا پونٹس کو بھی نہ بھولیں، ان تمام قوتوں کے مقابلے میں سلطان محمد کیسے ٹک پائے گا؟ تو ایک سردار کہتا ہے لیکن پہلے ہمیں اپنے قریب کے فتنے سے نجات پانا ہوگی، ہمیں بے شہر کو فتح کرنا ہوگا۔ بے شہر عثمانیوں کا سب سے قیمتی سرحدی قلعہ ہے، ہم اسے فتح کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ سن کے سلطان ابراہیم کہتا
کہتا ہے تو ہماری فوجیں بے شہر کی طرف کوچ کریں گی، اپنے تیر بے شہر کی جانب کھینچ لو، تمام کرمان اغلوں کو معلوم ہو جائے کہ بے شہر ہماری منزل ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام بول میں لطفی کی تجویز سننے کے بعد حکیم کہتا ہے نہیں نہیں، تم نے جو تجویز دی ہے یہ دیوانگی ہے، پاگل پن ہے، اگر اس سے فائدے کے بجائے نقصان ہو گیا تو؟ لطفی ایک دم سے کہتا ہے لا حول ولا قوت حکیم پاشا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ سینچو اوغلو شرف الدین نے کتنے سپاہیوں کو اس طرح سے ٹھیک کیا؟ حکیم کہتا ہے کیا تم جانتے ہو کہ اگر شہزادے کو کچھ ہو گیا تو سلطان ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ لطفی کہتا ہے ہاں جانتا ہوں۔ حکیم کہتا ہے افندی ہم بات کر رہے ہیں شہزادے کی۔ لطفی کہتا ہے حکیم پاشا کیا تم نہیں جانتے کہ بیماری یہ نہیں دیکھتی کہ مریض سلطان ہے یا شہزادہ ہے یا ایک غریب گاؤں کا کوئی ہے؟ آخر سب کے سینے میں ایک ہی دل دھڑکتا ہے، اور پھر تم اگر ہمارے شہزادے کا بخار اترنے کا انتظار بھی کرو گے جو اترنے والا نہیں ہے، اگر خدا نخواستہ ہمارے شہزادے کی حالت بگڑ گئی تو توبہ توبہ توبہ، پھر سلطان کیا کریں گے؟ تمہارا کیا بنے گا؟ تم سب کے لیے تب انجام بہت برا ہوگا۔ مجھے اجازت دو، جواب دہی میری ہوگی، اگر شہزادے کو کچھ ہو گیا تو ان کے بدلے میرا سر قلم کر دینا۔ مرتا کیا نہ کرتا، حکیم ڈرتے ڈرتے مان جاتا ہے اور کہتا ہے انشاءاللہ یہ ہمارے شہزادے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔